شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بلکہ ان کو تم اور لوگوں سے زندگی کے کہیں حریص دیکھو گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی۔ ان میں سے ہر ایک یہی خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ 1000 برس جیتا رہے، مگر اتنی لمبی عمر اس کو مل بھی جائے تو اسے عذاب سے تو نہیں چھڑا سکتی، اور جو کام یہ کرتے ہیں خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے وہ لمبی عمر مانگتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ جتنی لمبی عمر ان کی ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انہیں کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ تو پیارے مسلمانوں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، مسلمان گھر میں پیدا کیا ہے۔ تو ہم جو ہیں وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم کلمہ پڑھ کے اس کے بعد یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے حکم بھی ماننے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، یعنی کہ جس طرح انہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، جیسے ہی اذان کا ٹائم ہو، دنیا کے سارے کام چھوڑ کر اللہ کے حضور جھک جائیں۔ ہم نماز کو بھول چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیں پھر بھول جاتا ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، اس چیز کے بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، اور ہم جب قبر میں جائیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا، یعنی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا جسم بنایا ہے مٹی سے، یہ مٹی کے اندر مٹی ہو جائے گا۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہماری جو لائف ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، مرنا تو ہم سب نے ہے، تو پھر ہم اپنے دل میں کیوں یہ خوف نہیں لاتے کہ ہم نے قبر میں جانا ہے۔ پیارے دوستو، قبر ایک بہت ہی اندھیری جگہ ہے جہاں پر ہمیں رکھ دیا جائے گا، تو پھر اس ٹائم مٹی ہمارے اوپر جب ڈالی جائے گی تو اس ٹائم کون ہمارے ساتھ ہوگا؟ بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوگا۔ جس اللہ کو ہم آج بھول چکے ہیں وہی اللہ اس ٹائم ہمارے ساتھ ہوگا۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کی خوشبو اور جنت کی ہوائیں وہاں پر چلا دے گا، اور جو گناہ گار ہوں گے، جو اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ، ان کا جو حال ہوگا وہ بہت ہی خطرناک ہوگا۔ تو جیسے ہی ہم قبر میں جائیں گے تو اس ٹائم بھی اللہ ہمارے ساتھ ہوگا اور اللہ کے حکم سے ہر چیز ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں قبر میں جانوروں کو، جو خطرناک جانور ہوتے ہیں جیسے کہ بچھو ہو گیا یا سانپ ہو گیا یا اس طرح کے اور جو جانور ہیں جن سے ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ڈرتے ہیں، تو اللہ ان کو حکم دے کہ ان کو کھا جاؤ تو ہمارا کیا بنے گا؟ لہٰذا خدا کا خوف دل میں رکھیں، بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم۔